قمری سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم وہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ اگر شمسی حساب سے کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو شرعاً استعمال کرنا کوئی پابندی کی بات نہیں ہے۔ آج ہمارے بچوں کو کیا ہجری کیلنڈر کے 12 مہینوں کے صرف نام بھی یاد ہوتے ہیں؟ میرے اور آپ کے ہاتھوں سے کیے ہوئے ایک ایک عمل، میرے اور آپ کے پاؤں، میری اور آپ کی آنکھیں، میرے اور آپ کے کان کیا کچھ سنتے ہیں، ان سب کی ایک ایسی ویڈیو بن رہی ہے جو کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی کہ میرے بھائیوں، میں اور آپ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے بعد اس گھڑی کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد آخری سانسوں اور ہچکیوں کے ساتھ اس دنیا سے اللہ کے ہاں پیش کر دیے جائیں گے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کر دیا جائے۔ اے انسانوں، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا؟ آج 29 ذی الحج ہے اور 1445 ہجری کا آخری جمعہ پڑھنے کے لیے ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ آج نہیں تو کل قمری سال کا جو پہلا مہینہ ہے محرم وہ شروع ہونے والا ہے۔ دنیا میں انسان اپنے وقت کو مینج کرنے کے لیے مختلف طرح کے کیلنڈر کو پیرو مانتے ہوئے اپنے اوقات کو ترتیب دیتے آئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کے ہاں مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے لے کے جس دن سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ تو دنیا میں اگر ہم الہامی مذاہب کی بات کریں تو ان میں سب سے پرانا مذہب جوڈائزم، یہودیت ہے۔ انہوں نے بھی اپنا مذہبی اعتبار سے اپنی جو عیدیں اور تہوار ہوتے تھے اس حساب سے 12 مہینوں پر مشتمل ایک سال مرتب کیا ہوا تھا۔ اور پھر کرسچینٹی میں جو اس وقت ایک عیسوی کیلنڈر رائج ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے جس کا آغاز مانا جاتا ہے، اس کو فالو کرنے لگ گئے، اور مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جا کر باقاعدہ طور پر اپنا ہجری کیلنڈر جو ہے اس کو مرتب کیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ نے صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ مسئلہ سامنے آیا، باقاعدہ شعبے قائم کیے گئے، تو مختلف جگہوں سے خطوط آتے تھے جو گورنر حضرت عمر نے مقرر کیے تھے ان کی طرف سے، تو ان کو تاریخوں کے حساب سے مرتب کرنے کے لیے جب معاملہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کو، اپنی کابینہ کو جمع کیا اور ان سے مشورہ مانگا کہ ہم اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں۔ تو صحابہ کا پھر اس بات پر اتفاق ہوا
کہ چونکہ ہماری شریعت کے جو احکامات ہیں وہ زیادہ تر قمری چاند کی تاریخوں سے منسلک ہیں، تو ہم قمری حساب سے اپنے سال کو مرتب کرتے ہیں، اور پھر اس کو ہجری کا نام اس وجہ سے دیا گیا کہ تاکہ جب بھی ہمارا نیا سال شروع ہوا کرے گا تو ہمارے سامنے وہ ایک عظیم قربانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے ہجرت کے صورت میں دی کہ اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنے علاقوں کو چھوڑ دیا، اس طرح سے ہمارے کیلنڈر کا ہجری نام جو ہے، اور اب اس کا 1446واں سال شروع ہونے والا ہے۔ یہ سورج اور چاند، اس کے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقاصد بیان کیے ہیں۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، یہ سورج اور چاند جو ہے یہ لوگوں کے حساب کے لیے بھی ہے، لوگ اس کے ذریعے اپنے حسابوں کو مرتب کرتے ہیں۔ اور ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے یہ سورج اور چاند کو اس لیے بنایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم اپنے سالوں کی گنتی کو جان سکو اور تم اپنے دنوں کا حساب رکھ سکو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سورج اور چاند، اس کے جہاں پہ کئی مقاصد بیان کیے ہیں، وہاں پر ایک مقصد یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس کو ہم نے تمہارے سالوں اور حساب کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی گنتی کو جان سکو۔ اور آج کسی بھی طرح کا کیلنڈر استعمال کر لیں، اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اگر شمسی حساب سے کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو شرعاً استعمال کرنا کوئی پابندی کی بات نہیں ہے، لیکن قوموں کی یہ تہذیب اور ثقافت ہوا کرتی ہے، جب وہ اس کو بھول جاتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ ان کے نشان بھی مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کو اسلامی حرمت والے 4 مہینوں کے نام آتے ہوں گے؟ آج ہمارے بچوں کو کیا ہجری کیلنڈر کے 12 مہینوں کے صرف نام بھی یاد ہوتے ہیں؟ ذرا ہم اس چیز کا بھی جائزہ لے کے دیکھیں، گو کہ اگر ہم اس کو استعمال نہ بھی کریں، شرعاً اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پورے سال میں شاید 2 سے 3 چاند جو ہیں ان کے دیکھنے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، رمضان المبارک کا اور اس سے جڑا ہوا شوال کا، اور اسی طرح ذی الحج کا، اور بعض لوگ محرم کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں اور بڑے اہتمام سے۔ وگرنہ اس کے علاوہ ہمارے ہاں بعض دفعہ ہمیں یہ بھی معلوم تک نہیں ہوتا کہ یہ مہینہ کون سا چل رہا ہے، تاریخ تو دور کی بات ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی ایک اعتبار سے ثقافت تھی جس کو آج ہم آہستہ آہستہ اپنے ذہنوں سے محو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور صحابہ اکرام جب بھی نیا سال شروع ہوتا تو اس کے آغاز میں اس ساری قربانیوں کا وہ ایک سینیریو جو ہجرت کی صورت میں صحابہ اکرام نے جو اس کی قیمتیں پے کی تھیں، وہ سب ان کے ذہنوں میں
ایک نئے سرے سے سامنے آ جایا کرتا تھا۔ آج ہم ایک سال گزار کر کے اپنے آنے والے نئے سال میں جا رہے ہیں۔ اس میں میرے اور آپ کے لیے بہت سے پیغام ہیں، جن میں سے ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ اے حضرت انسان، تیری زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے۔ آج ذرا ہم دیکھیں یہ زندگی کے دن جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے اس کی امانت ہیں۔ اللہ نے جو مجھے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میری زندگی کے لمحات، سانس، اوقات، ہر چیز جو تھی اللہ رب العالمین نے اس کو مقرر کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے، ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، اللہ رب العالمین اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ جب فرشتہ آتا ہے بِأَرْبَعِ کلمات، وہ 4 کلمات جو ہیں اس انسان کے متعلق لکھ دیتا ہے۔ فرمایا عملہ، یہ انسان عمل کیسے کرے گا، اجلہ، اس انسان کی دنیا میں اس کو وقت کتنا دیا گیا ہے، اس نے ٹائم کتنا گزارنا ہے، ورزقہ، اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، سعید او شقی، یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا یا بدبختوں میں سے ہوگا۔ اللہ اپنے علم کے ساتھ جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، انسانوں کے کرنے والے اعمال کا اللہ کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اللہ لکھوا دیتے ہیں۔ اور یہ 4 چیزیں جو ہر انسان کے لیے لکھ دی گئی ہیں، یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، جو ہم یہ دن، یہ راتیں، یہ ہفتے، یہ مہینے اور یہ سالوں پہ ہے، یہ ایسے ہی بے فائدہ زندگی نہیں ہے، بلکہ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے ہاتھوں سے کیے ہوئے ایک ایک عمل، میرے اور آپ کے پاؤں جس طرح اٹھ کے جس طرف جاتے ہیں، میری اور آپ کی آنکھیں کیا کچھ دیکھتے ہیں، میرے اور آپ کے کان کیا کچھ سنتے ہیں، ان سب کی ایک ایسی ویڈیو بن رہی ہے جو کل قیامت کے دن میرے اور آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس دن حضرت انسان کے سامنے ہر اس عمل کو حاضر کر دیا جائے گا جو اس نے کیے تھے۔ کچھ بھی مخفی نہیں ہوگا، کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی، اور وہاں پر پھر انسانوں کے جب اعمال پیش ہو جائیں گے تو ان کے پھر فیصلے ہوں گے، اور وہاں پر کوئی حمایتی اور وکیل بھی نہیں ہوگا، اور وہاں پر کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کسی کی وکالت نہیں کر سکے گا۔ اور اس دن جب انسان کے پاس یہ وقت ختم ہو کر کے اس کو اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا، وہ کتنا مشکل وقت ہوگا۔ آئیے میرے بھائیوں، میں اور آپ سوچیں کہ ہم ہر گزرتے ہوئے دن کے بعد، ہر گزرتے ہوئے لمحے کے بعد ہم اس وقت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی، اس کی گھڑی الٹ چل رہی ہے، جیسے جیسے یہ وقت آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے میری اور آپ کی زندگی میں سے وقت کم پڑتا چلا جا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس جو گھڑیاں ہیں، میرے اور آپ کے پاس جو لمحے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا انما نعد لهم عدا، ہم تو ایک ایک گھڑی کو شمار کر رہے ہیں۔ اے انسان، تو بسا اوقات غافل ہو جاتا ہے، اے انسان تو بسا اوقات
سستی اور لاپرواہی کر جاتا ہے، لیکن جس دن سے میں نے اور آپ نے اپنی ماں کے پیٹ میں پہلا سانس لیا تھا، اس وقت سے لے کے میرے اور آپ کے ایک ایک لمحے کو گنا اور شمار کیا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے ایک ایک منٹ کو جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں جب ان وقتوں کو شمار کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کوئی ایسے ہی فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو، بلکہ میرے بھائیوں میں اور آپ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے بعد اس گھڑی کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ جس دن ہم اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارنے کے بعد آخری سانسوں اور ہچکیوں کے ساتھ اس دنیا سے اللہ کے ہاں پیش کر دیے جائیں گے۔ میری اور آپ کی وہ گھڑیاں جن کو اللہ رب العالمین نے مقرر کر رکھا ہے، جب وہ ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس دن اے حضرت انسان تیری آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور تو ہر چیز کو دیکھ لے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اس انسان کی آنکھیں بند ہو گئیں، بلکہ میرے بھائیوں انسان کی آنکھیں بند تو ہوتی ہیں ظاہری طور پہ، حقیقت میں اس وقت اس کی آنکھیں کھولی جاتی ہیں۔ وہ چیزیں من ورائہم برزخ، جو اس زندگی کے پیچھے ایک برزخی زندگی ہے، انسان جب یہاں سے اپنی آنکھیں بند کر کے جاتا ہے اس وقت پھر اس انسان کی اصل آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ ان سب کو دیکھنے والا بن جاتا ہے۔ تو آئیے میرے بھائیوں ہم دیکھیں ہم نے اس لمحے کے لیے کیا تیاری کی ہے، میں نے اور آپ نے اس گھڑی کو کس طرح سے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، یہ دار العمل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ جیسے آج میں اور آپ دنیا میں اپنے لیے اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، میں اور آپ اپنے لیے سیونگز کرتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں کوئی مسائل نہ ہو سکیں، اس زندگی کے لیے جس کو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الدار الآخرہ ہی الحیوان، اے انسانوں آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے، تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے نفسوں کا محاسبہ کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کا محاسبہ کر دیا جائے۔ آئیے آج ہم سوچتے ہیں ابھی تو میں جوانی میں ہوں، ابھی تو میں بڑی صلاحیتوں والا ہوں، یہ بڑھاپے میں دیکھ لیا جائے گا، میں اللہ کی باتیں کرنے والا بن جاؤں گا نا، میں مسجدوں میں جایا کروں گا نا جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ ابھی تو میری یہ گول ہیں جن کو میں نے اچیو کرنا ہے۔ میرے بھائیوں کس انسان کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ میرا اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر تو مجھے معلوم ہے کہ اتنا وقت تو میرے پاس ہے ہی نا تو پھر تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں، لیکن جانیے اس وقت کو اور اس لمحے کو جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کا آخری وقت آئے گا تو وہ کہیں گے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے کیوں نہ آپ کچھ گھڑیاں دے دیجئے، میں آپ کی تصدیق کرنے والے بن جاؤں گا، وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ میں تو آپ کا تابع دار اور فرما بردار بن جاؤں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا اصول یہ ہے، اللہ رب العالمین کا ضابطہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت آن پہنچتا ہے اس وقت پھر اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا۔ تو آئیے میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگیوں سے 1 سال کم ہو گیا ہے، ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں
جیسے آج ہم اپنے کاروبار کو چیک کرتے ہیں نا، ہم اپنے زندگی کے وقت کو دیکھتے ہیں نا کہ سال پہلے میں کہاں کھڑا تھا، اب میں کہاں پر کھڑا ہوں، میری زندگی میں کیا بہتری آئی ہے کہ میری زندگی وہیں پر رکی ہوئی ہے، میں دن بہ دن آگے بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا۔ اسی طرح سے دینی اعتبار سے بھی میں اور آپ دیکھیں کہ کیا میری زندگی میں کوئی بہتریاں آ رہی ہیں کہ نہیں۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ وہ دن جس کے بارے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اے انسانوں ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن تم سب کو جمع کر دیا جائے گا اور دیکھا جائے گا آج کون جیت کے آیا ہے اور کون ہار کے آیا ہے۔ وہ ہار اور جیت کا دن جو ہے اس سے پہلے ہی آئیے آج ہم اس کے متعلق تیاری کرنے والے بن جائیں۔ آج ہم سوچتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ میں نے اپنے گریڈ کو بڑھا کر کے آگے کیسے جانا ہے، اگر میرے پاس اتنا مال ہے میں نے اس کو کیسے بڑھانا ہے۔ اس کے بارے میں سوچنا کوئی غیر شرعی نہیں ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ دین کی نعمت اور دین کی دولت نہیں ہے، اگر میں اس بات کے متعلق نہیں سوچتا ہوں کہ میں نے اپنی دینی زندگی کو کیسے امپروو کرنا ہے، میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں نے اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، اگر میں اس کو نہیں سوچتا تو اس بات کو یاد رکھیے کہ ایک وہ دن آنے والا ہے جس دن یعلم خائنۃ الاعین، ہماری آنکھوں کی خیانتیں جو ہیں وہ بھی سامنے لا کے رکھ دی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے، اللہ کا دربار تو وہ ہے جہاں پہ کچھ چھپایا نہیں جائے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ ہمارے سینوں کے جو بھید ہیں اللہ رب العالمین سے تو یہ بھی مخفی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انسانوں، اگر ایک گھٹا ٹوپ اندھیری رات ہو اور اس میں سمندر کی تہوں میں ایک سیاہ پتھر کے اوپر چلنے والا سیاہ کیڑا جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے اس کی حرکت بھی مخفی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے۔ آئیے آج ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہا کرتے تھے، وہ ہر وقت اپنے آپ کو اس اعتبار سے اعلیٰ اور بہتر کرنے کی سوچا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی کے یہ عظیم صحابی ایک دن جب مسلمانوں کے خلیفہ بن چکے تھے، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ایک مجوسی کالے دل والا وہ آ کر کے 26 ذی الحج کو آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے اور آپ کو زخمی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا، دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر کا آنتریاں جو ہیں جو بھی کھاتے ہیں کچھ ٹکتا نہیں ہے، باہر نکل آتا ہے۔ میں بیٹھ کر کے حضرت عمر کے فضائل گننا شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر آپ نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، آپ کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں، آپ نے مسلمانوں کو ایسے ایسے عزتیں دلائی ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یہ باتیں کی تو حضرت عمر کہنے لگے اے ابن عباس تم میرے متعلق تو یہ باتیں کر رہے ہو، میں عمر کا اپنا حساب یہ ہے، میں سوچتا ہوں اللہ نے اگر مجھے برابر برابر پر چھوڑ دیا تو میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ وہ کیسے عظیم لوگ تھے، لیکن اس سب کے باوجود آج ان کی حالت دیکھیے۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حذیفہ مجھے ایک بات بتا دو، اللہ کے نبی نے تمہیں منافقین کے ناموں کی لسٹ دی ہوئی ہے، اے حذیفہ کہیں ان میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ ایمان کے کس درجوں پر تھے اور ان کی فکریں کیا ہوا کرتی تھی۔ آئیے میرے بھائیوں آج میں اور آپ سوچیں ہم اللہ کی نافرمانیاں بھی کتنی دلیری سے کر جاتے ہیں، ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اس کی فکر نہیں کرنے والے ہوتے، اور آج ہم اپنی نسبتیں کس سے جوڑتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔
آج میری مائیں اور بہنیں بھی ذرا پڑھا کریں حضرت فاطمہ کی سیرت کو، حضرت ختیجہ کی سیرت کو، حضرت عائشہ کی سیرت کو. آج ہم اپنی نسبتیں تو جوڑتے ہیں ان کے ساتھ، آج ہم پڑھ کے بھی دیکھیں کہ وہ لوگ جن سے ہم اپنی نسبتیں جوڑتے ہیں ان کی زندگیاں اور ان کے کردار کیسے تھے. تو آئیے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے اللہ رب العالمین کے اس دربار میں پیش ہونے سے پہلے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اللہ نے یہ موقع ہمیں اس لیے دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کون ہے تم میں سے جو اچھے عمل کر کے اللہ کے پاس آتا ہے، اور پھر اس کے نتائج ہیں جو اچھی زندگیاں گزار کے جانے والے ہوں گے، جو اللہ کی اطاعت اور فرمان برداریاں کرنے والے ہوں گے، ان کے لیے بڑے انعام ہیں، اور جو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہوں گے تصویر کا دوسرا رخ بڑا دردناک ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ایسی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جیسا اللہ چاہتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.